گنہگار ہوں, فاغفر لی مغفرۃ من عندک, یعنی مجھے آپ معاف کر دیجیے. سو یہ جو ہے نا, دس از ایکنالجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یار استغفار کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے, آپ کی دعائیں قبول ہونے سے بھی ہے نا. استغفار سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بالکل. وہ کن کا واقعہ, وہ جو آٹا گوندنے والا شخص تھا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی استغفار کیا کرتا تھا. وہ دیکھیں نا, وہ واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, رات ہو گئی ایک جگہ پہ, ٹریول کرتے ہوئے مسجد میں جانے لگے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, یہاں پہ ہم رات نہیں گزار سکتے, ہمارے مسجد کی کمیٹی کے کچھ اصول ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے ان کی بھی اصول تھے, آج بھی بہت سارے اصول ہیں. مسجد پاکستان, صحیح بات ہے, پاکستان اس سے دلیل جوڑی جاتی ہے کہ پاکستان آئے تھے, پاکستان آئے ہوئے, یہ کوئی اور مسجد نہیں ہو سکتا. لوگوں کی مینٹالٹی کیا جائے نا, پاکستان نہیں آئے تھے وہ, لیکن یہ کہ ہمارے مزار بناؤ گے. ہم بھی جب سلام پھرتے ہیں سنت کسی پڑھنا شروع کر دیں تو چند چابیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں. لیکن نہیں جی نہیں, یہاں سے نکل جائیں. تو ایک نان بنانے والا جا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے, بزرگوں 9:30 آ جاؤ اور میرے گھر آ جاؤ. وہ صبح نان بناتا تھا, راتوں آٹا گوندتا تھا. آٹا گوندتے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل, اللہ اکبر, امام اہل سنت والجماعہ بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یار ابن توبہ استغفار کرتا جا رہا ہے. تو نے پوچھا آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ کہتے کیا بتاؤں آپ کو, پہلے غریب تھا, فقیر تھا, مسکین تھا, ابھی مال اتنا اللہ نے دیا اس روزی سے, اس رزق سے کہ سنبھالا نہیں جاتا. جتنی دعائیں دی سب قبول کیا اللہ تعالیٰ نے, سوائے ایک دعا گیا. میں کہا اچھا ایک دعا کون سی؟ انہوں نے کہا سونے ایک بڑے بڑے عالم دین ہے احمد بن حنبل, ان سے میں دعا کروں ملاقات کرنے کی, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کہتے ہیں وقد جررت الیک جرا, مجھے گھسیٹ کے تیرے پاس لایا گیا ہے. کہتے ہیں میں ہی احمد بن حنبل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. بلکہ مجھے اس میں ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, تو اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو آپ اگر اور کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے, آپ نے کہا جی میں اس تقویٰ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا, میں اس محسنین کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا, تو چلیں آپ توبہ والے بن جائیں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. تو کبھی نا انسان, آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مہینے میں نا بہت بڑا گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کے مطلب گرل فرینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ تھا یہ وہ, اور مطلب کہتے ہیں کہ میرے سے نا روزے کی حالت میں ان کے ساتھ فزیکل ہوں, اینڈ ناؤ ہی واز ویری ریپینٹنٹ, مطلب کرائنگ آن دا فون اینڈ مطلب کہ آل آف دیٹ. اینڈ ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ یار آپ جو ہے نا دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی غلطی ہے, اور اس کا یعنی آئی کینٹ امیجن کہ somebody would do something like this. لیکن جو ان کی لہجے سے, ان کی ٹون سے, ان کی بات سے جو پتہ لگ رہا تھا کہ he was very very repentant. سو ان کو میں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, توبہ کریں. کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, لیکن اس کے پیچھے شرط یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے توبہ روکی سوکی سی کر کے پھر اگلے دن وہی حرکت شروع کر دی ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کریں, اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑیں, اسی وقت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور پھر ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. جب یہ 3 اسٹیپ فارمولا آپ کریں گے نا, پھر جا کے آپ کی توبہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی اگر دوبارہ بھی ہوتی ہے پھر دوبارہ یہ پروسیس ریپیٹ کرنا ہے آپ نے. تو اس لیے انسان کو نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. شیطان آپ کی توبہ سے مایوس ہو جائے گا, یعنی آپ اگر توبہ کرتے رہیں گے نا وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا کہ یار یہ تو معافی مانگتا رہتا ہے ہر وقت. ایک بھائی کہہ رہے تھے ابھی جاپان سے میں دیکھتا ہوں ڈیلی اچھا آپ لوگوں کا شو, اور یہاں پہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے, تو I really enjoy it, you know. یعنی سحری کا ٹائم ہے, اور سحری کے ٹائم سے کیا آتا ہے, وبالاسحار هم یستغفرون. قرآن میں کوالٹی ہے لوگوں کی کہ وہ سحری کے ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو ٹاپک ہے, سو یہ میک اے ہیبٹ آف ڈوئنگ توبہ استغفار right before سحری, and this is the time when the du'as are accepted. اور یہ نیک لوگوں کی کوالٹی ہے جو بتائی گئی ہے. تو آپ جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی دعا اور استغفار قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا, بلکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دعا اور استغفار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, اور بلکہ یہ ہیبٹ چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ حدیث میں وہ بھی آتا ہے نا کہ ایک شخص جو گناہ کرتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کرنے پہ معافی مانگو تو معافی ایکسیپٹ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر وہ یہی معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتا ہے, 3 دفعہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح معاملہ کرتا رہتا ہے as far as he keeps coming back with sincerity. اور ایک چیز میں مجھے یاد آ رہی ہے حدیث کے مطابق
کہ یہ ہم لوگ نا کبھی کبھار بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں, کہتے ہیں تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, تجھے تو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ کہتے ہیں کہ تجھے میں معاف نہیں کروں گا, اس کو میں جنت دے رہا ہوں. جو گناہگار شخص ہے نا, یعنی ایک گناہگار ہے اور وہ مطلب گناہ کرنے کے بعد ریپینٹنٹ فیل کر رہا ہے, اور دوسرا جو بندہ جو بڑا اپیرنٹلی بڑا نیک بن رہا ہے, بہت نیک ہے, وہ اس کو گناہگار کہہ رہا ہے کہ تجھے تو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطلب تو کون ہوتا ہے میرے بہاف پہ فتویٰ دینے والا, تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا, میں اس کو معاف کروں اور تجھے جہنم میں پھینک. اور اس لیے کبھی بھی ہمیں نا ہمیشہ یعنی لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ یار اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے, پلیز ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب بھی آپ کو لگے نا کہ میں کسی گناہ کے اندر ہوں اور سائیکل کے اندر ہوں, کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے, یعنی آپ ایک گناہ کرتے ہیں آپ کو دوسرے کی بھی توفیق مل جاتی ہے, اور اسی طرح نیکی کا معاملہ بھی ہے, آپ ایک نیکی کرتے ہیں آپ کو دوسرے کی توفیق ملتی ہے. سو جب بھی آپ ایک گناہوں کے سائیکل میں ہونا, فوراً سے نیکی کا کوئی کام کریں, اس سائیکل کو توڑیں, اور سب سے بہتر چیز استغفار ہے. اچھا ایک حدیث میں کیا واقعہ آتا ہے کمال, کہ ایک شخص تھا بنو اسرائیل کا اور اس کا نام تھا کفل. اتنا گناہگار, اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا, حتیٰ کہ ایک شخص آیا, حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس میں مالدار تھا, اللہ نے مال دیا ہوا تھا, کہا کہ مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرورت پوری کروں گا, تو میری ضرورت پوری کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب رات ہوئی اور وہ عورت اس کے پاس آئی and they were about to commit adultery, وہ شیور کرنا شروع ہو گئی, کانپنا شروع ہو گئی, اور عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اور یہ فیل ہی میں نے آج تک نہیں کیا, لیکن واللہ مجھے مجبوری نے اس جگہ پہ لے آیا ہے. اور وہ جب اس کی شیور دیکھی نا, اس کا کانپنا اور تڑپنا دیکھا, تو اس نے کہا کہ اس عورت نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور اتنا رو رہی ہے, اتنا ڈر رہی ہے, اور میں جو سالوں سے گناہ کر رہا ہوں میرا کیا بنے گا. اس نے اس کو بال پکڑایا اور کہا یہ تیرا ہے, نکل جائے یہاں سے, اور مصلی بچھا لیا اور رونا شروع ہو گیا, اور اتنا رویا کہ یار اب آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, میں توبہ کرتا ہوں. اینڈ سبحان اللہ, اللہ نے اسی رات اس کی موت لکھی ہوئی تھی. He passed away the same night. And you know what's the miracle happened? اگلے دن ایک تختی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل, کہ اللہ نے کفل کو جان لو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی ایک گناہگار جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے, لیکن توبہ کی اس نے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنا گناہگار تھا کہ پورے معاشرے کو معلوم تھا یہ گناہگار ہے, اور یہ گناہوں سے ریپینٹ نہیں کر رہا. سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جلا وطن کر دو اور نکال دو یہاں سے. حتیٰ کہ اس کو نکال دیا, پروویژن چھین لی, سب کچھ کر دیا, نکل گیا اپنے, تمہاری وجہ سے یہ جو ہے نا ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. وہ نکل گیا, جنگلوں میں چلا گیا, کچھ تھا نہیں اس کے پاس. الٹیمیٹلی بھوک پیاس ویکنیس نے اسٹرائک کیا اسے, اور وہ گر گیا, اور وہ کہتا ہے کہ یار اب لوگوں نے مجھے دربدر کر دیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اب تو ہی ہے, اب میں کیا کروں. اور پھر کہتا ہے کہ یار اب اگر تو مجھے پتا ہوتا نا کہ توبہ کرنے سے یا معافی مانگنے سے آپ کی گریٹنس میں کمی آ جانی ہے, تو میں آپ سے کبھی معافی نہ مانگتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری گریٹنس میں کبھی کمی نہیں آئے گی, چاہے تو مجھے توبہ, چاہے تو مجھے معاف کر دے یا نہ کرے, تو العزیز, تیری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی, تو مجھے تو معاف کر دے. سو وہ مرا تو اللہ کے, اس نے ایک پروفٹ موجود تھے اس قوم میں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میرا ایک ولی ہے, اس کا جنازہ پڑھو, اس کا کفن اور دفن کا بندوبست کرو. So the prophet went and he saw and he said یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ایسے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یو نو کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے, لیکن کبھی کبھی نا ریپینٹنس کے بھی نا لیولز ہوتے ہیں کچھ, ہے نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں کی ریپینٹنس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ پچھلا سارا ان کا زیرو ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ایک دم بن گیا. دیکھو, اور وہ حدیث میں بھول گیا بتانا, وہ آتا ہے کہ پروفٹ کو نے بتایا کہ اے نبی, اس نے تو اپنے لیے دعا کی, اگر یہ اسی سنسیریٹی میں اور اس طرح سے پوری مین کائنڈ کے لیے بھی دعا کرتا ہے, میں سب کو معاف کر